اس برائی نو دی پیٹھ دے پیچھے بیان کرنا غیبت ہے۔ اگر جیڑی برائی بیان کی جا رہی ہو دے سامنے بیان کی جائے لیکن وہ اندر نہ موجود ہوئے پھر وہ تے بہتان دونوں ہی گناہ انتہائی خطرناک۔ بڑے خطرناک ہیں۔ عزتاں ملدیاں نے اگر غیبت تو بچ جائے، جہنم ملتی ہے اگر غیبت۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آپ علیہ السلام قبر صاحب جو گزر رہے سی، جدو دعا قبرہ دے کو لوگ گزرن لگے انہما لا یعذبان، آپ علیہ السلام نے فرمایا اینا دونا قبراریاں نو عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب دے اندر مبتلا نے۔ میرے صحابہ تو انہوں پتا ہے انہوں نے عذاب کس گناہ کی وجہ تو ہو رہا ہے، اللہ عالم و رسولو، اللہ جو رسول جانتا ہے انہوں نے کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندہ ہے جڑا چغل خوری کرتا سی، غیبتہ کرتا سی، اس غیبت کی وجہ تو اس گناہ کی وجہ تو اللہ رب العزت نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا۔ دوسرا وہ بندہ جڑا ناپاکی دا خیال ہی رکھدا سی، پیشاب کردا سی، چھٹے اسی طرح پہنتے سی، کپڑے آتے کوئی پرواہ نہیں سی، جس وقت ناپاک ہوندا اینو پاک ہوندا فکر ہی نہیں سی، اے ہمیشہ ناپاکی اندر رہیا کردا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قضائے خانے واسطے جاتے نا، ایک نال نیزہ ہویا کرتا سی، نیزہ جس جگہ کے قضائے خانے واسطے بیٹھنا پہلے اس جگہ کو چنگی طرح نرم کر لیتا تاکہ چھٹے جسم اتنان کپڑے ہوتے رہا۔ تے ساڈا معاملہ کچھ اور ہی ہے، اسی جس وقت قضائے خانے واسطے سانو رستے دے اندر کوئی آ جائے، ضرورت پہ جائے، اسی ہوتے ہی سڑک کے کنارے بیٹھ جائے، جگہ پکی ہے یا کچی ہے کوئی پرواہ نہیں، اور اتنی بھی فکر نہیں کہ اتھوں گزرنے والے گزر رہے ہیں، کوئی شرم نہیں۔ بیٹھ جاتے ہیں پکی جگہ چھٹے، تو کوئی فکر نہیں کہ اسی ایسے ٹھیلے استعمال کرنے، مٹی استعمال کرنی یا کہ نہیں کرنی، بس پیشاب کی طرف اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بندیاں نوں دو گناہاں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے، ایک نوں چغلی دی وجہ تو، دوسرے نوں ناپاکی دی وجہ تو عذاب ہو رہا